السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سحری کھانے کے 5 بڑے فائدے۔ ہمارے بعض احباب روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے سحری کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ بغیر سحری کھائے ہوئے یوں ہی بھوکے پیاسے رہ کر روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ اور کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو ایک دن یوں ہی سستی کی وجہ سے سحری نہیں کھاتے، پھر دوسرے دن لگتا ہے کہ کافی بھوک لگ جاتی ہے، روزہ رکھنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سوچ کر پھر وہ انسان روزہ رکھنا ہی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے کے کتنے فائدے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس جانب توجہ دیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھا کر روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت کو پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان حد فاصل اور امتیاز کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ سحری کھانا ہے۔ ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ سحری کھا کر روزہ رکھ کر یہاں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بابرکت کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کھانے کو مبارک قرار دیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کھانے کی طرف دعوت دی اور ارشاد فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، کہ ارباز آؤ مبارک کھانا کھاتے ہیں۔ تو سحری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت کھانا کہا ہے، تو کیوں اتنے مبارک کھانے کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، اور ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، کوشش کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں، دن بھر چاق و چوبند ہو کر دل جمعی کے ساتھ عبادتیں کریں گے۔ اس کے برخلاف اگر سحری کھائے بغیر روزہ رکھیں گے تو کچھ ہی دیر بعد ہمارے اندر سستی آنے لگے گی، دوپہر ہوتے ہوتے ہم کمزور پڑ جائیں گے اور پھر عبادتوں میں ڈھیلے پڑ جائیں گی۔ تو جو مقصود ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس عبادت کو انجام دینے میں ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے دل نہیں کرے گا۔ اگر عبادت بھی کریں گے تو وہ چاشنی، وہ چاہت اور وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی جو کھا پی کر کے تندرستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے میں ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو چاق و چوبند بناتے ہوئے روزہ رکھنے سے پہلے سحری کا اہتمام کریں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کھا کر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ سحری کھانے والوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کھا کر روزہ رکھنا۔ اس لیے اگر کوئی فائدے نہیں ہوتے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہو جاتی تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ تھا، اس لیے کہ سنت رسول کی پیروی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ سنت رسول کی تابعداری میں بے شمار فائدے ہیں ہمارے لیے، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ المہم یہ 5 فائدے مختصراً ہم نے ذکر کیے ہیں۔ انہی فائدوں کو دیکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کو دیکھتے ہوئے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کتنی تاکید فرمائی آپ اندازہ لگائے۔ آپ نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، کہ سحری کھا کر روزہ رکھا کرو، اگر کچھ نہیں کھا سکتے کم سے کم پانی پی لو۔ ناظرین کرام، یہ مختصر چند فائدے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے سحری کھا کر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو اور عبادتوں کو انجام دینے میں دلچسپی بھی پیدا ہو۔ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو سحری کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔